سب سے پہلے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ شہنشاہ بادشاہ طوس امام رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر ان کی خوشی میں ہمارے ساتھ سب شریک ہوئے. آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا. اور ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو بہت زیادہ ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جناب معصوم کم کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وبالقاسم محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حجت خدا معصوم امام رضا علیہ السلام شہنشاہ طوس شہنشاہ خراسان کے جن کے روزے سے ہر صرف خراسان یا صرف ایران ہی نہیں کہ پورا زمانہ جن کا مقروض ہے, ان کی ولادت آپ سب کو بہت مبارک ہو. ایک بار دوبارہ سے حجت خدا یعنی حجت خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان جس کا کوئی جواب نہ ہو. حجت کا مطلب ہوتا ہے کہ لاجواب کر دینا, یعنی کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھے اور آپ اس کو اس کا جواب نہ دے پاؤ یعنی لاجواب کر دو, تو اس کا معنی ہوتا ہے حجت. اب حجت کا مطلب ہوتا ہے لاجواب کرنا, اور وہ ہے حجت خدا یعنی خدا کی حجت, یعنی ان جیسا نمائندہ خدا کوئی بھی نہیں ہے زمین پر. امام رضا علیہ السلام کا جیسا بھی آپ نے بتایا کہ ایک لقب ہے غریب الغربا, ایک لقب ہے امام رضا علیہ السلام کا عالم آل محمد. اب جس گھر میں کوئی ایک پڑھا لکھا ہو تو سارے خطاب اسے مل جاتے ہیں. اب جس گھر میں سارے کے سارے ہی عالم ہو یعنی کہ جن کے لیے خداوند عالم قرآن پاک میں فرما رہا ہو سورہ آل عمران راسخون فی العلم, یعنی یہ لوگ علم میں ڈوبے ہوئے ہیں یا علم ان لوگوں میں سمویا ہوا ہے. یہ اور علم ایک ہی ہے. جن کے بارے میں خدا یہ فرما رہا ہو پورے گھرانے کے بارے میں, اس ایک گھرانے میں ایک بندے کا عالم آل محمد ہونا کیا کرامت ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. امام رضا علیہ السلام جس دور میں تھے مامون رشید کے دور میں, جو بادشاہ تھا یعنی مامون رشید, اسے معلوم تھا کہ امام رضا علیہ السلام ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی حکومت کو خطرہ ہے اور تمام لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور چاہنے والے ان کی طرف ہو جائیں گے. تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو ارادہ کیا کہ خراسان کا والی بنا دے یعنی بادشاہ بنا دے. لیکن امام رضا علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں حکومت نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر بھی آپ کو ولی کا عہدہ دیتے ہیں. امام نے کہا دیتے ہو تو دیتے رہو, لیکن میں کوئی بھی حکم جاری نہیں کروں گا. تو جب امام علیہ السلام نیشاپور پہنچے یعنی خراسان پہنچے تو سب لوگ دربار میں جمع ہو گئے اور امام کا استقبال کے لیے سب لوگ آئے. لیکن مامون نے یہ کہا تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام دروازے سے انٹر ہوں, جب امام رضا علیہ السلام آئے تو کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھے مت, کھڑا نہ ہو, سب اپنی کرسیوں پر ہی بیٹھے رہیں. لیکن جیسے ہی امام رضا علیہ السلام آئے دروازے خود بخود کھولنے شروع ہو گئے, پردے خود بخود ہٹنے شروع ہو گئے, اور وہ جو حکم دے رہا تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلے مت, کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھے مت, اس میں اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ اسے خود معلوم نہیں ہوا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا امام کے احترام میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یعنی امام رضا علیہ السلام کی ہیبت, جلال اور رعب اس طرح کا طاری ہوا اس پر کہ وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ پایا. اسی طرح سے ایک مرتبہ مامون رشید کا جب دور تھا تو بہت زیادہ قحط سالی کا وقت تھا وہ, اور خشک سالی چل رہی تھی, کوئی بھی بارش نہیں ہو رہی تھی. تو کچھ لوگ مامون کے دربار میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے مامون تو خلیفہ خدا ہے, اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خدا کے قریب ہو, تو خدا سے دعا کر کے بارش ہو جائے. اس نے کہا دل میں سوچا کہ میں اس قابل کہاں کہ میرے سوچنے سے خدا اپنے ارادے بدل دے. اس نے کہا اگر خدا کے ارادے بدلوانے ہیں تو امام رضا کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ یہ گھرانہ وہ ہے جو خدا کے ارادے بدلتا آیا ہے. کبھی سورج ڈوبتا ہوا ابھارتا آیا ہے, کبھی چاند کے ٹکڑے کرتا آیا ہے, تو بارش برسانا بھی انہی کا کام ہے. تو سب مل کر گئے اس چوکھٹ پر جس چوکھٹ پر جانے کا حق تھا امام رضا علیہ السلام کے پاس. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میدان میں جمع ہو جانا, کل آ جانا, ہم
خدا بند عالم سے دعا کریں گے وہ بارش آ جائے گی۔ امام بھی دیکھیے کہ کتنے اس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کے ساتھ کہ ہم دعا کریں گے آ جائے گی بارش۔ خیر سب پہنچے، میدان میں جمع ہو گئے، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ امام نے اب ایک وقت میں 2 موقع دے دیے، ایک تو امام کا انتظار ہو رہا ہے، دوسرے لوگ امام کی زیارت کر رہے ہیں۔ سب پہنچے، دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنی سفید ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف اٹھانا شروع کیا دعا کے لیے۔ ابھی ہتھیلیوں کا اٹھنا تھا، لبوں کا ہلنا تھا کہ بادل اپنی جگہ سے چلنے لگے۔ چلتے چلتے پہنچے اس جگہ پر جہاں پر امام رضا علیہ السلام موجود تھے۔ بادلوں نے گرجنا شروع کیا، ساتھ برسنا شروع کیا۔ تمام میدان کے لوگ کہنے لگے یا رضا یا رضا یا رضا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے، امام رضا علیہ السلام سے ملنے لگے، موزے سے امام کی شیدائی ہو گئے۔ جب مامون کے دربار میں پہنچے تو سب امام رضا علیہ السلام کو پکارنے لگے، ان کے نعرے لگانے لگے کہ جہاں پر چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں پر اکثر حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حسد کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے امام رضا علیہ السلام، میں نہیں آپ کے اس معجزے کو مانتا، کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی چل رہی تھی تو بارش نے تو ہونا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ مامون کے دربار میں ایک قالین لگی ہوئی تھی، قالین دیوار پر لگی ہوئی تھی اور اس پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو تب مانوں کہ جب آپ اس قالین کے اس شیر کو زندہ کر دیں، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ کیا تھا، اسی طرح سے آپ اس قالین کے شیر کو زندہ کر کے دکھائیے۔ امام رضا علیہ السلام کے چہرے پر ہیبت آئی، جلال آیا۔ امام رضا علیہ السلام نے صرف قالین کو کہا نہیں، صرف اس کی طرف نگاہ کی، صرف نگاہ کرنی تھی کہ شیر باہر آیا، آ کر اس انسان کو جو کہہ رہا تھا امام کو، اسے کھا گیا اور اس طرح سے کھایا کہ اس کا خون بھی وہاں پر باقی نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ خیر مولا نے اس شیر سے کہا کہ ہم نے تجھے کہا نہیں، ابھی تو صرف تیری طرف دیکھا ہی ہے، تو کیسے باہر آ گیا؟ کہا کہ مولا آپ کا دیکھنا تھا کہ خدا نے مجھے اذن دیا کہ یہ وہ ہیں جو سب کر سکتے ہیں، یہ وہ ہیں جس کی رضا میں ہماری رضائیں لپٹی ہوئی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدا بند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام امام کا جشن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جلد از جلد ہم سب کو موقع عطا فرمائے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر سکیں، جلد از جلد ان کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جہاں ہم لوگوں سے اتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، کہ مولا ہماری یہ چھوٹی سی نیکی ہے، ہماری یہ چھوٹی سی خوشی، کہ بے شک آپ کی خوشیوں میں ہماری خوشی ہے، آپ کے غموں میں ہمارا غم ہے، اپنی بارگاہ میں یہ قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔